بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ اجمعت الامت علی ان بعض الانبیاء افضل من بعض۔ تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، لیکن وعلی ان محمدا افضل من الکل، اور اس بات پر بھی امت کے اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں سے 5 پیغمبر اولو العظم پیغمبر ہیں، جن میں سے حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ اگر فضیلت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل ہے۔ منہم من کلم اللہ، اب یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن جزوی فضیلت جو ہے وہ منہم، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین ہم کلام ہوئے ہیں بلا واسطہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے، لیکن بغیر فرشتے کے واسطے سے اگر ہم کلام ہوئے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات، یعنی فضیلت کلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی کی عبارت ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات، واضح دلائل اور معجزات، اور ہم نے ان کی تائید کی، ہم نے ان کو تقویت دی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ یہ ان کو کیا واضح دلائل اور معجزات دیے، اس کا تذکرہ یہاں پر سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے بالکل آخر کے اندر بھی ہے۔ یہاں پر ہے انی کا جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی کا پرندہ بناتے اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ جو شکل وہ بناتے تھے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ بالکل جو اصلی پرندہ ہوتا ہے ایسے ہو کر کے وہ اڑ کر کے چلا جاتا جی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مادر ذات اندھا ہوتا، پیدائشی جو اندھا ہوتا تھا، جو اس کو ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العالمین اس کو بینائی دے دیتے، جو کوڑی کا مریض ہوتا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے برس کا تو اللہ اس کو جو شفا دے دیتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے حکم سے جو قبر کے اندر مردے ہوتے تو ان کو کہتے قم باذن اللہ، تو اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ان کو یہ معجزات دیے تھے، اور وہ اس بات کی خبر دے دیتے تھے کہ آج تمہارے گھر کے اندر تم نے کیا رکھا ہوا ہے، تمہارے گھروں میں کیا ذخیرہ ہے، تو ان تمام چیزوں کی خبر دے دیتے۔ وما تدخرون فی بیوتکم، تم کھا کر کے کیا آئے ہو، بما تاکلون، آج تم نے کیا کھایا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو بتلا دیتے تھے۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور ایک مرتبہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا، معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو حکم چل رہا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو اس لیے معجزات کو دیکھ کر کے بعض لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے لیے اختیارات کلی ثابت کیے ہیں، تو یہیں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ میں اختیارات کلی نہیں ہوتے، بلکہ کلی اختیارات کا مالک ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ قتال کرتے وہ لوگ من بعدہم جو ان انبیاء علیہم السلام کے بعد، یعنی باہم و آپس میں لڑتے نہیں، من بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس واضح دلائل، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے دین میں باہم اختلاف کیا، باہم مختلف ہوئے، بعض ان میں سے وہ کہ جنہوں نے ایمان لائے اور بعض وہ جو کافر رہے۔ جب وہ کافر ہے تو نوبت قتل و قتال کیا ہی، تو لڑائی ان کی آپس میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا باوجود اختلاف کے وہ نہ لڑتے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے، پہلے بھی اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، پھر اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، تو یہ بار بار اللہ نے کیوں یہ ذکر کیا ہے؟ تو اس کی وجہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، پہلے کا مقصد یہ ہے کہ اگر
اللہ چاہتا تو کہ آپس میں اختلاف ہی نہ ہوتا، اور اختلاف نہ ہونے کی وجہ سے ان کا قتال بھی نہ ہوتا۔ اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا آپس کے اندر اختلاف ہو گیا تو اختلاف ہونے کے باوجود بھی جو قتال نہ ہوتا اگر اللہ چاہتے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تو اللہ رب العالمین نے کسی کے اوپر جبراً ایمان کو مسلط نہیں کیا، بلکہ اس کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار اور مرضی کے ساتھ جو راستہ وہ اختیار کرے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں، یفعل اپنی قدرت سے وہ کرتے ہیں، اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے وہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، قبل اس کے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں ہوگی بیع اس میں، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، اس سے پہلے تم اپنے مالوں کو خرچ کر لو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مختلف انداز سے اللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس انداز سے بیان کیا کہ غور کرنا، ایک دن آنے والا ہے کہ تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ تم کوئی پیسہ دے کر کے وہاں سے جاؤ کوئی نیکیاں خرید لو، عمل خرید لو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہاں پر کوئی ایسی دوستی بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے دوستی کے اندر آ کر کے وہ تمہیں نیک عمل دے دے، کوئی بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے سے وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ اور تیسرا کہ کوئی زبردستی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، شفاعت قہریہ نہیں ہوگی کہ زبردستی کو چھڑا کر کے لے جائے، جیسے کہ آئے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا ہاتھ فلاں کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ ہمیں کھینچ کر کے زبردستی جنت میں لے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ الا باذن اللہ، الا من اذن له الرحمن، جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے تو اس کے بارے میں سفارش ہوگی، جس کو اجازت ہوگی سفارش کرنے کی وہی کرے گا، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ تو جان لو کہ ایک دن آنے والا ہے۔ والکافرون، اور اس لیے کافر، هم الظالمون، وہی ظالم ہیں، اور جو ظالم ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا جہنم ہی ہے۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اللہ رب العالمین نے پیچھے احکامات کثیرہ جو نازل فرمائے، اور ان احکامات کثیرہ کے اوپر عمل کرنا بعض نفس کے اوپر مشکل اور شاق ہوتا ہے، اور ان اعمال پر عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ دشوار وہ کیا ہے کہ اپنی جان اور مال کا اللہ کی راہ کے اندر لگانا۔ اور انسان اپنی جان کے لیے اور مال کی محبت، ان کی رعایت ہی کرتے ہوئے اکثر انہی کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اگر ان کی محبت کے اوپر اللہ کی محبت غالب آ جائے تو اس بندے کے لیے نیکی کے راستے کے اوپر چلنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل چیز کہ اگر جان اور مال کی محبت ہوگی تو اس کی وجہ سے، اس کی رعایت کرتے ہوئے اکثر انسان گناہ کی طرف ملوث ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے اور انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ ایک دن میرے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر اس آدمی کے لیے اپنی جان اللہ کی راہ میں لگانا، اپنا مال اللہ کی راہ میں لگانا یہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید کیا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہ نازل ہوئی تو کون ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو عمدہ قرضہ دے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ نبی جی میرے 2 باغ ہیں، آگے ہاتھ کیجئے، میرے 2 باغ ہیں، وہ میں دونوں اللہ کی راہ کے اندر دیتا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تو اپنے لیے رکھ لے، اپنے آل و عیال کے لیے رکھ لے۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ دوسرا باغ ہے جس کا عمدہ 600 کھجوروں کا باغ ہے، 600 کھجوروں کے درخت ہے، وہ میں اللہ کی راہ کے اندر دیتا ہوں۔ تو پھر جب یہ گھر کے اندر آئے تو ان کی بیوی ام دغدغہ گھر کے اندر تھی، یہ اس باغ کے اندر تھی، تو یہ گھر کے اندر بھی نہیں داخل ہوئے، باہر سے کھڑے ہو کر کے آواز دی اور اس نے پوچھا اللہ کے بندے کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ آگے سے کیا فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے اور یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، یہ اللہ کو میں نے قرض دے دیا ہے۔ تو وہ بھی انہی کی بیوی تھی اور انہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں تھیں، وہ بھی خوش ہوئی اس سودے کے اوپر اور فوراً باہر آ گئی۔ اور اللہ نے اس کو قرض کیوں کہا ہے؟ جس طریقے سے مثال کے طور پر میں کسی کو 10 روپے قرضہ دیتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ مجھے واپس ملیں گے، میں اس سے واپس لینے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ کی راہ میں مال لوٹاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضائع ہو گیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی خرچ کرو گے اس کا نعم البدل میں تمہیں ضرورت